السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، جو حضرات ہمارے یہ مہچائی یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس اندھیری دنیا کو روشن کرنے کے لیے نمودار ہوئے تھے۔ تو اس پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر جگہ باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی اور اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچے، بس یہی مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم صحیح معنی میں محبت نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، تمام دنیا سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، تب تک ہم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ چاہنے والے بنے ہیں۔ جب بندہ کسی کو چاہنے لگتا ہے تب جا کے اس کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے لیے محبت نہیں، صرف فرض کے طور پر کچھ چیزیں کرنا چاہیں تو وہ فرض کے طور پر ہی کر سکتے ہیں، اور اس میں لاکھوں کروڑوں غلطیاں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بھول بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا محبوب، ہم جسے چاہتے ہیں، اس کی اگر کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے تو اس سے کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی، اس میں کبھی بھول نہیں ہوگی، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ چاہنے والے بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ صلوات بھیجا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں آئے گی۔ اسی لیے صلوات پڑھو 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 کہا جاتا ہے۔ جتنا صلوات بھیجو گے اتنی تم کو محبت، ان پر محبت آئے گی، جتنا تم پر ان کو چاہنے لگو گے اتنا دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب ان کو چاہ کر دین پر عمل کرنے لگے گے تو اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جسے چاہتا ہے اسے تم چاہنے لگو تو اللہ تم کو چاہنے لگے گا، تمہاری پوری ضرورتیں بآسانی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا ہے تو ان کے بارے میں جاننا ہے، ان کی معجزات کیا ہیں، ان کی زندگی میں کیسے کیسے چیزیں پیش آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معجزات کے بارے میں اگر ہم بات کریں، معجزات کا تو ایک عجیب و غریب واقعہ ان سے ہونا جو کوئی نہیں کر سکتا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش خود ایک معجزہ ہے، ان کا رہنا سہنا بولنا یہ خود معجزہ ہے، پوری زندگی معجزہ ہے۔ پھر بھی ایک دو میں بتا لیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم دوسرے ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے یہ پورے مہینے میں۔ تو ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک تھی میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی بھوک تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میری بھوک کی وجہ سے سیدھے اٹھ کر کھڑے ہونا میرے لیے ناممکن ہو گیا، کھڑ نہیں پایا، میں جھک گیا تھا اور سمجھنے لگا کہ اگر کچھ نہیں کھاؤں گا تو میرا کام تمام ہو جائے گا۔ سوچ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رہنے کی جگہ چھوڑ کر گلی میں جو لوگ چلتے پھرتے نا اس جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تاکہ کوئی صحابی کی نظر مجھ پہ پڑے، وہ کچھ کھانے مجھے دے دیں تاکہ میں کھا لوں۔
جا کر بیٹھ گئے تو اس طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی تفسیر، اس کے بارے میں مجھے سمجھاؤ، ایسا پوچھتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کو سمجھاتے ہیں اور کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالت دیکھ کر ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ بھوکے ہیں، چلے گئے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک ڈاؤٹ پوچھنے لگے مسائل کے بارے میں۔ اس مسائل کو وہ سمجھائے، لیکن تبھی بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر سمجھے نہیں، چلے گئے۔ تو تیسرے سرتاج الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بلال کی حالت کیا ہے۔ فوراً کہتے ہیں کہ بلال آؤ، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں بلال آؤ۔ کھاندے پر ہاتھ ڈال لیے، چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں پوچھے، یہاں ان دونوں کے درمیان کچھ بات نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، سمجھ گئے، کہیں بلال ادھر آؤ، کھاندے پر ہاتھ ڈالے اور چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنا گھر لے کے گئے، باہر بٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کر کچھ دیر میں باہر آئے تو ہاتھ میں ایک چمبو لے کے آئے، اور اس چمبو کے اندر، اس پیالے کے اندر دودھ تھا۔ کہنے لگے کہ فلاں گھر سے یہ دودھ یہاں پہ آیا ہے، کوئی لا کر دیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تم جانا اصحاب الصفہ یعنی چبوترے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک چبوترا تھا، کچھ لوگ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ بولیں گے تو فوراً اس کو نوٹ کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کے بتاتے، لکھ لیتے، کچھ بیان کرتے لکھ لیتے، کچھ بولتے مسائل لکھ لیتے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہی وہیں رہتے، یہ کہیں نہیں جائیں گے، ان کی کوئی فیملی نہیں۔ کچھ لوگ فیملی تھے پھر بھی چھوڑ کے یہاں آ کر بیٹھے تھے، ایسے کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کا پورا کھانا پینے کا بندوبست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا کوئی صحابہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ جاؤ اصحاب الصفہ تمام لوگوں کو بلا کے آؤ۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک بات آئی، وہ خود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چمبو ہے نا، پیالہ، اس کا سائز دیکھے تو میں پیا تو بھی میرا ایک جنے کا پیٹ بھی بھرے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو بلانے بولتے ہیں، چلو پھر بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم بلا کے لے کے آتے ہیں، ایک گھوٹ بھی مل جائے چلو کام چلے گا۔ ایسا سمجھ کر دل ہی دل میں بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم لے کر اصحاب الصفہ کے لوگوں کو بلانے کے لیے جاتے ہیں، بلا کے لے کر آ گئے۔ تقریباً وہ لوگ 20 سے 25 آدمی صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلائے، جلدی جلدی سامنے آئے، پیالہ ہاتھ میں دیے، کہے کہ تمام لوگوں کو پیٹ بھر کے پینے بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے پاس جا کر دیتے، تو وہ پیتے، جب ان کو بس ہو جاتا تو دوسرے کے پاس دیتے، تیسرے کے پاس دیتے، چوتھے کے پاس دیتے، ایسے ہی کر کے تقریباً 20 یا 25 لوگ جتنے بھی وہاں تھے تمام پی لیے، اور آخر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ چمبو آیا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پینے کا حکم نہیں، دینے کا حکم تھا، وہ لیے، دیکھے تو چمبو میں پاؤ حصت باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا لے کے جا کر دے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمبو میں رہے سے دودھ کو دیکھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے دیکھ کر ہنستے ہوئے فرمانے لگے، بلال اس جگہ میں رہنے والوں میں کیا صرف میں اکیلا ہی یہ دودھ پینے والا ہوں یا کوئی اور بھی پینے کے لیے ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی تک پیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر پی لو۔ دودھ کو دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 گھٹ پیے، پھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پینا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بلال اور پیو. یہ گھٹ پیتے پھر دے دیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پئیں. بلال رضی اللہ عنہ اندر رہے سے دودھ کو دیکھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے لیتے, 2 گھٹ پیتے, پھر آپ کے پاس دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اور پیو اور پیو اور پیو اور پیو. آخر میں بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ دودھ جس پروردگار نے, جس رب نے, جس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہم کو پینے کے لیے بھیجا ہے, اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پیٹ میں یہ گھٹ دودھ پینے کی برابر بھی جگہ نہیں, پورا پی لیا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دو, جو باقی بچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے ہیں, اور کہتے ہیں سب کو جاؤ. تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر دے دیے تھے. بس لوگ پیتے گئے 20 یا 25 لوگ پورے پیے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمبو دودھ, ایک پیالہ دودھ, جسے دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگے کہ یہ دودھ پینے سے میرا ایک اکیلے کا پیٹ نہیں بھرے گا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو بلانے بولتے ہیں؟ وہ ایک پیالے کا دودھ تمام لوگوں کو سیراب کر دیا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ ہی سے مانگنے لگتا ہے. یہاں پہ دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے پاس مانگے نہیں, کوئی ہمارا حالت دیکھ کر کوئی ہم کو دے دے یہ سمجھ کر جا کر بیٹھ گئے تھے خاموش. اگر پوچھنا چاہتے تو پہلے آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے, دوسرے آنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے, تیسرے آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے, لیکن یہ تینوں سے وہ نہیں پوچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر ان پر زیادہ محبت کرنے والے, اللہ پر یقین رکھ کر اللہ سے پوچھنے والے بنے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اصحاب الصفہ کو ایک چمبو دودھ میں سیراب کر دیا. ایسے ہماری زندگی میں بھی ہوں گے جب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ محبت کرنے والے ہو جائیں, ان پر زیادہ صلوات پڑھنے والے ہو جائیں, ان کی باتوں پر چلنے والے ہو جائیں, 5 وقت نماز پڑھنے والے ہو جائیں, تو ضرور ہماری کمائی جتنی بھی کم ہو اس میں ہماری پوری ضرورتیں آرام سے ہو جائیں گے. تکلیف مسلمان اگر پیدا ہو جائے تو تکلیف ضرور آئے گی, اس لیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں. تکلیف مکمل پوری نہیں ہوگی, لیکن تمہارے ہر پریشانی کا حل, ہر پریشانی ایک کے بعد ایک دور کرنے کی طاقت اور ہمت تم میں آ جائے گی, وہی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان کو جو بھی سنتے ہیں اور کہنے والے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل سے ہر طرح کی برکتیں نوازیں, ہر طرح کی رحمتیں ہم پر نازل فرمائیں, ہمارے کمائیوں میں برکت عطا فرمائے, جو لوگ بیمار ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرمائے, اور ہمارے جو بھی تجارت کرنے والے بھائی ہیں ان کو تجارت میں مکمل برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.